बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त तकारीर जो हैं वो तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से हमें देखने को मिली। एक यूनिटी का जो है वो मुज़ाहरा हुआ, इत्तफ़ाक़ राय था। भारत की तरफ से जो रीसेंट हमले हैं या जिस तरीके से उनकी धमकियाँ सामने आ रही हैं उस पर वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया और ये कहा कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, अमन चाहते हैं, हम जंग किसी सूरत नहीं चाहते। और शायद यही वजह है जिसके तहत वज़ीर आज़म ने आज ये अहम ऐलान किया कि कल जो भारतीय एयरफोर्स का पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा गया था उसको खैर सगाली के जज्बे के तहत रिहा कर रहे हैं। कल उसको वापस भारत भेजा जा रहा है। गो के इसमें भी दो राय जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान करके इंडिया को ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की है। लेकिन मसला ये है कि जिस मुल्क को या जिन लोगों को आप ये ऑलिव ब्रांच फराहम कर रहे हैं उन्होंने अपनी पेटिनेस का मुजाहरा, कमज़रफ़ी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी छोटी ज़हनियत जो है वो पहले ही दिखाना शुरू कर दी है। उनके मीडिया को देख लीजिए, उनके मीडिया की कुछ ख़बरें जो हैं वो आपको दिखाते हैं। वो जो कैप्शंस हैं वो क्या हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जी भारत जो है वो इमरान को घुटनों पे ले आया, पाकिस्तान की ये मजबूरी है, कर्टसी नहीं है जो इन्होंने आज ऐलान किया है। ये भी कि प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे बढ़ गया था, इसलिए उनको ये करना पड़ रहा है। पाकिस्तान क्रैक्स अंडर प्रेशर, ये हेडलाइंस हैं। ये भी हैं कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर टू फ्री इंडियन एयरफोर्स हीरो, इंडिया ब्रिंग्स इमरान टू हिज नीज, पायलट टू कम होम, इन्वोक्ड। अच्छा, जिनेवा कन्वेंशन की बहुत ज़्यादा बात की गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी खैर सगाली के तहत आ रहे हैं कि जी ये तो करना ही था, पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन जो है वो इसकी इजाज़त देता है। और मैसिव विक्ट्री फॉर इंडिया इसको करार दिया जा रहा है, इंडिया गेट्स हीरो बैक। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर वाकई में एक गुडविल जेस्चर का मुजाहरा किया गया, कैसे उनका मीडिया इस पर वावेला कर रहा है वो भी आपको हमने बता दिया। इस फैसले को इंडिया का सरकार किस तरीके से देखती है, असल चीज़ वो है जिसे आज भी वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने कोशिश की भारतीय वज़ीर आज़म से रब्ता करने की, भी अभी भी ये बताया जा रहा है कि कोशिशें जारी हैं। बहरहाल दीगर ममालिक जो हैं उनके रवाबित ज़रूर हो रहे हैं। टर्किश प्रेसिडेंट का वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ है, जो अबू धाबी के वली अहद हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी और भारतीय वज़ीर आज़म को भी फ़ोन किया है। और अमरीकी सदर का आपने सॉर्ट अभी आगाज़ में ही सुना, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत से हौसला अफजा ख़बरें मौसूल हो रही हैं। तमाम ही ममालिक जो हैं वो दोनों मुल्कों को ये कह रहे हैं कि डायलॉग के ज़रिए अमन को बहाल किया जाए और इस मसले को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, बल्कि टेंशन जो है वो कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं, जिससे एक इक़दाम तो पाकिस्तान ने किया, लेकिन वहाँ से क्या जवाब आता है इस पे आज बात करेंगे। और दूसरा मामला जो है कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इस्लामाबाद आ रहे हैं और OIC के हवाले से भी आज बहुत ज़्यादा नेशनल असम्बली के अंदर बात हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान को नहीं शिरकत करनी चाहिए थी। ये एक तरीके से यकीनी तौर पे उनकी पार्टी पॉलिसी जो है वो आ चुकी है। अपोजिशन की तरफ से पहले ही ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए अगर उन्होंने सुषमा स्वराज को वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और लाहौर में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जनरल साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी देर में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और उमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, आई स्टार्ट विद यू, आपका तज्जिया कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के इस खैर सगाली के जज्बे को, जो ऐलान उन्होंने किया भारतीय पायलट को रिहा करने का, और मीडिया तो उनका किस तरीके से परसीव कर रहा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की सतह पे किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है? देखिए, गवर्नमेंट की सतह पर भी मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इसको पॉजिटिवली लेंगे या उनकी तरफ से कोई बड़े दिल का मुजाहरा किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो मैग्नानिमस है हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरी तरफ एक मेगलोमैनियक बैठा हुआ है वहाँ पे, जिसके ख्याल में एक महान भारत है जिसका दुनिया में एक कब्जा कर लेना चाहिए पाकिस्तान पे, इस किस्म की सोच है उनकी। और चूंकि मेरा उनके साथ तजुर्बा रहा है, मुझे अंदाज़ा है कि वो कितनी छोटी और कितनी टेक्निकल लेवल पे उनकी सोच है। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि मैं ज़ाती तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर साहब के इस फैसले के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमने बहुत जल्दी उनको ये खैर सगाली का जज्बा दिखा दिया। बहरहाल
چونکہ یہ ہوا ہے اور انہیں لارجر انٹرسٹ میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے نظر آتا ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کے دیگر رفقائے کار ہیں اور دوسرے جو ان کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان مل کے یہ فیصلہ کیا ہے. تو لارجر انٹرسٹ میں تو یہ ایک پاکستان نے پازیٹیو جسٹر دکھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذاتی طور پہ اس فیصلے کے خلاف ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت جلدی رہا کر دیا ہے یا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, یا بہت سارے لوگ جس طریقے سے آج سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی بدلے میں آپ ایٹ لیسٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب کی بات کر لیتے ہیں جن کو بھارت نے اغوا کیا تھا نیپال سے. آپ کے وزیر اعظم صاحب کے اس فیصلے سے ڈس ایگریمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ میرے دو ہیں. ایک تو اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملا, کیا بھارت اس کے بدلے میں کم از کم پاکستان سے اپولوجائز کرے گا کہ اس نے پاکستان کے ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا, کہ انٹرنیشنل جو نارمز ہیں ان کو اس نے تقریباً پاکستان کے خلاف تو اس نے جنگ ڈکلیئر کر دی تھی. تو کیا بھارت اس پر بھی معذرت کرے گا کہ جو پاکستان کے ساتھ اس نے کیا ہے, کیا اس پہ بھارت کسی طریقے سے کسی قسم کی کوئی اس کی طرف سے کوئی ایسی سبمیشن آئے گی؟ میرا خیال اس لیے تھا کہ بھئی اگر آپ نے واپس کرنا ہے ٹھیک ہے کر لیں, کیونکہ یہ ایک سولجر ہے. I'm sure کہ بھئی ہم کسی سولجر کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, جو کل اس نے خود بھی جو بیان دیا ہے, ہم ایسی کام نہیں کرنا چاہتے. میں خود بھی کہہ دی رہا ہوں تو مجھے ہے اندازہ اس چیز کا. تو وہ تو خیر ایشو نہیں تھا. ایشو یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جارحیت ہوئی ہے اور اس جارحیت کے جواب میں پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا ہے. تو ہم نے غلطی کیا کر دی کہ ہم اس قسم کا کام کرنے پہ تیار ہو گئے. بھارت کو اس پہ اپولوجائز کرنا چاہیے تھا. انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے غلطی کی ہے. بھارت کو یہ منوانا چاہیے تھا پاکستان کو. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پریشر بھی تھا پاکستان پہ اور بھارت پہ بھی تھا, اور جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے یہ اسٹیپ لیا ہے. اگر یہ ہمارا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, اس سے ڈی ایسکلیٹ کر لیتے ہیں, لیکن جو مین ایشو ہے کشمیر کا, اس کے اوپر اگر بھارت کو اس کے ساتھ بات کرنے پہ راضی کریں تو مجھے بڑی اچھی اس پہ دو چیزیں کہ what are we getting in return. آیا بھارت اس پر جو انہوں نے لائن آف کنٹرول کی پہ ایگریشن دکھائی ہے اس پہ معافی مانگتا ہے, نہیں مانگتا؟ جو ان کے میڈیا کی خبریں ہیں وہاں سے جو ابھی تک میڈیا کے تھرو ریاکشن ہے اس پہ اگر جایا جائے تو چانڈیو صاحب لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی اپولوجیٹک اس وقت رویہ ہے بھارت کا. دوسرا, جس طریقے سے جنرل صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل پریشر بہت تھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا اعلان؟ میرے خیال میں ہم تو تعریف کر رہے ہیں حکومت کی. آج تو بڑے زبردست سب نے ڈیسک بجائے پورے پارلیمان میں. ہم نے ڈیسک تو نہیں بجائے, جھوٹ کیوں بولے, اس فیصلے پہ نہیں بجائے. نہیں جھوٹ کیوں آپ نے نہیں بجائے. ہم اعلانیہ ان کے ساتھ ہے اس ایشو پر. ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان کے قوم کی یہ پہچان ہے. جب اس بقا کا سوال آ جائے یا کوئی اتنا بڑی مشکل درپیش ہو تو سارے اختلافات بھول جانے چاہیے, اور پاکستان کے لوگ بھلا دیتے ہیں, یہ سچ ہے. اور ہم تو ہر مشکل میں آفر بھی دے چکے ہیں. آج بھی شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. البتہ یہ جنرل صاحب نے جملہ کہا, یہ بڑا اہم جملہ ہے. انہوں نے کہا پریشر تھا اسی لیے ان کو کرنا پڑا. اس کی بڑی اہمیت ہے اس جملے کی, اور خاص طور پہ ہمارے ملک سے آواز جائے, جنرل صاحب جتنے بھاری بھرکم شخصیت کی آواز جائے کہ ہم پر پریشر تھا پھر ہم نے کیا, تو وہ جو جذبہ ہے خان صاحب والا یا حکومت کا یا پاکستان کا وہ ذرا دھیما. یہ تو وہی بات ہوگی جو انڈین میڈیا میں کچھ چینلز کوٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ جذبہ پریشر کے آگے گھٹنے ٹیک دیے, جو جذبہ ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہے ایسے ہے. میں نے ابھی کہا کہ جتنا بڑا ہم نے ظرف کا پاکستان نے مظاہرہ کیا, وہ کم ظرف اتنا اس کو نہیں سمجھیں گے. پتہ نہیں میری بات سچی ہو گئی ہے, لیکن جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں اس جملے کی بڑی معنی ہے, اور یہ اس کی اہمیت کو کم کر دے گی بات کو کہ ہم نے کوئی جذبے میں آ کر کوئی خیر جو وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ ایز اے پیس جیسچر ہم اس کو رہا کر رہے ہیں. اب جس قسم کی ہندوستان سے بات آئی, اپنے ملک سے جنرل صاحب جیسے دوست کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس پہ تنقید ہو یا بحث مباحثہ ہو سکتا ہے, یا ہم نے جلدی کر لیا ہے. ان کے آفیشلز کی آپ آوازیں سن لیں, وہاں سے اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں that the other man has blinked. وزیر اعظم عمران خان دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جو سیاسی لوگ ہیں وہ کہیں گے اچھا کام ہے, جو خالص ریاستی انداز سے سوچتے ہوں گے, ادارے بھی سوچتے ہوں گے کہ بہت ہم نے اتنی جلدی کیا تھی, یہ کل بھی ہم کر سکتے تھے, پرسوں بھی کر سکتے تھے, آج ہی آغاز کیا, آج ہی ان کو رہا کر دیا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں.
میں اس بات کا حامی ہوں. میں اچھا آپ کیا چاہتے تھے کہ کیا ہوتا رہا کرتے لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد کرتے یا ان سے اپنی چیزیں منوا لیتے, معافی منگوا لیتے؟ کیونکہ معافیا تو دور کی بات ہے, نہیں ہو سکتا. معافی تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم ان سے معافیا منگواتے. اللہ کرے, یہ خان صاحب بڑے بہادر آدمی ہیں. ضیاء الحق ہوتا تو ہم معافیا مانگتے, اس کو بات کو تو چھوڑے, معافیا بڑی دور کی بات. لیکن میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, میں سمجھتا ہوں ہمیں جنگ سے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. ہم جنگ کے مخالف ہیں, لیکن اگر جنگ مسلط کی جائے, اگر ملک کے خلاف جارحیت ہو اور سرحدوں کا تقدس پامال کیا جائے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہم سب ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس میں اگر اس بات کی بات پھر کریں گے, پھر ملے گا, کیونکہ ہماری سیاسی حکومت کی بات نہیں ہے. بات پارلیمان میں بھی بات سیاسی حکومت کی نہیں ہے, دکھا رہے ہیں گڈ ول جسٹر, اگر اس کے باوجود بھی آپ ہماری بات حکومت کی نہیں ہے, بات حکومت کی نہیں ہے, بات ملک کے سلامتی کے اداروں کی ہے, بات ملک کے پاکستان کے عوام کی ہے. ہمارا یہ مطالبہ تھا, ہم یہ خوش ہوئے ہیں, ایک باوقار طریقے سے ہم نے پیغام پہنچا دیا. لیکن اس کے بعد اگر ہم یہ جو جیتی ہوئی جنگ اگر اس انداز سے ہار جائیں تو میرے خیال میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں ابھی تو جیتی ہوئی جنگ ہارے نہیں. سوال جو ہے وہ یہ سب سے بڑا نقطہ. چیمہ صاحب, پیٹینس کا مظاہرہ, ان کے کم ظرفی کا مظاہرہ تو ان کا میڈیا کر رہا ہے مسلسل کہ جی یہ تو کرنا ہی تھا, یہ کوئی کرٹسی نہیں ہے, یہ تو کمپلشن ہے وزیر اعظم عمران خان کے لیے, پاکستان کو جنیوا کنونشن جو ہے اس کا خیال کرنا تھا, گھٹنوں پہ لے آئے عمران خان کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو جنرل صاحب نے بات کی اور ان کا میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو پریشر تھا, انٹرنیشنل پریشر تھا, کس طریقے سے لیا جا رہا ہے اس کو؟ وہاں پہ جواب تو نہیں مل رہا آپ کے خیر سگالی کے جذبے کا. اچھا, اس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز جو ہے ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ بالکل پاکستان اور ہندوستان ایک کنونشنل رائیولز تو ہیں, لیکن آج کل کے دور کے اندر جو وارفیئر کے ڈائنامکس چینج ہو گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دفاعی یا سفارتی سطح سے زیادہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے اس نے کس طریقے سے ایگریسولی ایک بیس لیس پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا, اور کوشش کی گئی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ افواج پاکستان نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور انداز میں, وہیں پہ حکومت نے سفارتی سطح کے اوپر ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی بڑے مؤثر انداز سے کی. اور ہندوستان کے جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے اس معاملے میں خفگی کا سامنا کرنا پڑا. اور آج ایک مخصوص طبقہ جو ہے ضرور وہ جو جس کو ایک جنگی جنون اور جو ایک تعصب کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے. بار دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آج ہم گلوبل ولیج میں رہے ہیں, میڈیا کا دور ہے, پوری لمحے کی خبر پوری دنیا میں جاتی ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی کہ ایک طرف عمران خان صاحب ایک مخلص اور مدبر لیڈر کی طرح موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے, حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جو ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور ذمہ داری سے جو ہے ایکٹ کر رہے ہیں. اور آج بھی انہوں نے, حالانکہ ہماری کوئی غلطی نہیں تھی, بالکل جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے جو ہے در اندازی کیا. اور پھر اس کے بعد کل جب انہوں نے فارملی ریکویسٹ کی کہ جنیوا کنونشن کے تحت جو ہے ریکویسٹ کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار, کہ ایز اے وار پریزنر کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس کرنا ہے. تو جب آج جو پرائم منسٹر نے جو ایک جیسچر دیا اس کا مقصد صرف یہ کہ حالات کو نارملائز کیا جائے, ڈی ایسکلیشن کی طرف جایا جائے, اور ہندوستان کو جو ہے جو وہ کوشش کر رہا تھا اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے, اس کی بجائے ایک تو اس کا پروپیگنڈا بھی ایکسپوز ہو, اور جو اصل ایشو ہے جو بھارتی جاری جو جارحیت ہے ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر, اس کے حوالے سے جو اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی مؤثر انداز پہ پاکستان کا وزارت خارجہ جو ہے وہ ہمارا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آج اس کا آپ نے اثر دیکھ لیا کہ جس طرح سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آیا بیان, اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل اور باقی سعودی فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں, ٹرکش فارن منسٹر, یو اے ای کے, جب اس طرح جو مختلف جو کامن امپورٹنٹ جو ہیں لنکیجز ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. سفارتی سطح پہ بھی آپ کے اپنے لوگوں نے کچھ ایڈمٹ کیا کہ جو فرانس, جرمنی اور خاص طور سے چائنا سے جو گارڈڈ قسم کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے ہمیں کہ اس طریقے کے کیوں آئے ہیں. میں محسن شاہ نواز رانجھا کو جنرل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو پاکستان مسلم نواز کے میں نے ذرا ان سے بات کرتے ہیں, ان کو شامل گفتگو کر لوں. انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. رانجھا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. مجھے بتائیے گا کہ آج
وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے خیر سگالی کے جذبے کے تحت انڈین پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کیا گیا. کچھ ہم میڈیا کی خبریں بتا رہے تھے, انڈین میڈیا کی, جو پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا تھا, مجبوری تھی, ہم عمران خان کو گھٹنوں کے بل لے آئے, اور اس قسم کی دیگر باتیں. یہ جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں, آپ کو نہیں احساس ہو رہا ہے اس چیز کا کہ ہم یقینی طور پہ ایک یونٹی کا مظاہرہ پارلیمان میں تو ہوا اور بڑا زبردست یہ گڈ ول جیسچر کا اعلان بھی کیا گیا, لیکن تمام چیزیں ہوتے ہوئے اور انڈیا ہر قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو بیرونی دنیا میں اس طریقے سے پرسیو نہیں کیا جا رہا. جو جیسچرز آپ دکھا رہے ہیں, جو سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے, ٹینشن کو کم کرنے کے لیے, ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ ایک بڑا رسپانسبل رول پلے کر رہا ہے ساری سچویشن میں. اور ابھی میں الجزیرہ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں انڈیا کے اینکرز کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ جن کی رپورٹنگ کی وجہ سے اور جن کے شوز کی وجہ سے ایک وار کائنڈ آف سچویشن جو تھی وہ ادھر ڈیولپ ہو رہی تھی. پرابیبلی ساتھ میں مودی کا الیکشن بھی چل رہا تھا, تو اس کو بھی اپنے الیکشن کے حوالے سے بھی اس طرح کے سٹنٹس کی ضرورت تھی. تو اس ساری سچویشن میں جو پاکستان کے جیسچرز ہیں وہ بہت اچھے اور بہت میچور نظر آ رہے ہیں, ویئر انڈیا کی طرف سے جو جیسچرز ہیں سٹارٹنگ فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا اس دن سے لے کے ڈوزیئر آنے تک, انڈیا جو تھا وہ بائیلیٹرل کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور اپنے ایک موقف لیے بیٹھا تھا. اور پاکستان کے اوپر اس نے ہی پہلی انٹرونشن بھی انڈیا کی طرف سے ہوئی جو کہ انٹرنیشنل لاز کی اور کنونشنز کی وائلیشن تھی, اور پوری دنیا یہ چیز دیکھ رہی تھی. لیکن کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ڈپلومیسی ہے پاکستان کی, ہمیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا کے فائنینشیلز جو ہیں اسٹرینگتھ جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو گئی ہے ود دا پیسج آف ٹائمز. جب تک ہم اپنی اور کئی ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس ساری سچویشن پہ خاموش نظر آ رہے ہیں. تو لیکن دیٹ از اے لانگ ٹرم تھنگ, بٹ فار دا شارٹ ٹرم تھنگ پاکستان کو OIC کے حوالے سے انڈیا پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی جو کمٹمنٹس ہیں پاکستان کے ساتھ ماضی میں, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ان کو یاد دلانا چاہیے, ان کو ریمائنڈرز بھیجنے چاہیے جو ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس نے. اچھا, یہ آپ کی جماعت کا اصولی موقف ہے, یہ طے ہو چکا ہے جو آج شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ پاکستان کو بوائکاٹ کرنا چاہیے, OIC میں نہیں شرکت کرنی چاہیے؟ جی بالکل, ہماری پارٹی کے جب صدر ایک بیان دیں گے تو ہماری پارٹی کا وہ اصولی موقف بن جائے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ پالیٹکس ہمیشہ ایک آرٹ آف پاسبل ہوتا ہے, اور شہباز شریف صاحب موقع اور حالات کو سامنے رکھ کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اگر کل کوئی تبدیلی اور انڈیا کی طرف سے کوئی جسچر ایسا آتا ہے یا ہمارے دوست ممالک کل کوئی بہتری کی طرف حالات کو لے کے جاتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ چیزیں ریویو ہو سکتی ہیں. فائنلٹی پالیٹکس میں جو ہوتی ہے چیزوں کی ریویو ہو سکتی ہے, رائٹ. آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آتے ہیں, اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے, ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے محسن شاہنواز رانجھا صاحب نے ذکر کیا تھا بھارتی میڈیا کا, اور ہم بھی پروگرام کے آغاز میں آپ کو وہی دکھا رہے تھے. سو یقینی طور پہ بھارتی میڈیا تو آئی تھنک اپنے لوگوں میں بھی جو تھوڑے سے سینسیبل لوگ ہیں ان کے اندر بھی اپنا امیج کھو چکا ہے. انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ان کے عسکری حکام آ کر میڈیا پہ کر رہے ہیں وہ اٹ سیلف ایک ڈرامہ اور ایک جوک بنا ہوا ہے کہ صحافی کوئی سوال کریں تو 300-350 دہشت گردوں کا کوئی آپ کو ثبوت فراہم نہیں کر سکتے. F-16 پاکستان کا گرا دیا ہے, دعویٰ ہے لیکن اس کو کسی ثبوت کے سے آپ سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی آرگومنٹ آپ کا چل نہیں رہا ہے, کہیں پر میڈیا کے سوالوں کو اوائڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھارت کے اندر ہیں. ایک چیز چانڈیو صاحب, یہ BJP کے رہنما ہیں, BJP الیکشن میں جا رہی ہے اور جس طرح سب لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ایئر میں وہ یہ زیادہ ڈرامے کرتے ہیں, انہوں نے خود یہ مانا کہ پاکستان میں ایئر سٹرائک سے ہمیں انتخابات میں 22 سے زائد نشستوں پر کامیابی ملے گی. تو یہ تو
पर्पस क्लियर हो गया, सच मुंह से निकल जाता है ना, वजीर आजम कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ भी तब से करने वाले कर रहे हैं, लेकिन चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मेरे जहन में बैठ गई वो दलील इनकी कि इन्होंने कहा है वो जो कन्वेंशन है जेनीवा कन्वेंशन, तो फिर आप तस्लीम कर चुके ना, और आपने अपील कर दी ना कि इस पे अमल करो, तो फिर हमने तो कोई मिन्नत करके तो आपका कैदी रिहा नहीं, आपका पायलट रिहा नहीं किया, आपने हवाला दे दिया है ना कि जेनीवा, आपने कहा कि जेनीवा कन्वेंशन के तहत, तो ये हुआ हुकूमत ने तो अच्छा किया, पाकिस्तान ने तो अच्छा किया है, लेकिन हिंदुस्तान और वो थे वो सिपाही मकबूल हुसैन को 40-45 साल भारतीय जेलों के अंदर, हिंदुस्तान से 3-4 आदमी मेरे को सूझ रहे हैं जो कुछ इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कभी न कभी कोई अच्छी बात की है कि वो पाकिस्तान की हिमायत भी हो, गालियां भी उन्होंने सुनी, 3-4 अच्छे आदमी आजकल तो नजर नहीं आए, आज मैं तो कह रहा हूँ दुनिया में, मैंने कहा दुनिया में नहीं है, अच्छा दुनिया में नहीं है इसीलिए नाम नहीं, मैंने कहा दुनिया में नहीं है, मैंने वरना वो आज वाजपेयी साहब का जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया था, वाजपेयी वो जरूर उनकी दावत में आए, उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया वाजपेयी का, लेकिन वाजपेयी भी पहले इंतहा पसंद हिंदू ही थे, जितनी उन्होंने सख्त बातें की पाकिस्तान के लिए, उस ज़माने में इंदिरा गांधी और ये नहीं करते थे जितना इन्होंने किया, लेकिन वक्त आने पर तमाम इंडियन लीडर्स बिल्कुल तब्दील होकर बिल्कुल नेशनलिस्ट बन जाते हैं, कोई उनकी ये सिर्फ कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ बड़े सहाफ़ी गुजरे हैं जिन्होंने कभी इंसाफ की बात की है, हम फिर भी बात कर जाएंगे, वो कम है आवाज़ है ऐसी इंडिया के अंदर, अब तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आती मुझे, अभी एक दो सुन रहा हूँ किसी क्रिकेटर का या किसी फनकार का, लेकिन तब बड़े बड़े लोग नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन फिर भी हमारे लोग, हमारे मीडिया को तो इस बार में हर बार कहता हूँ, सारे इख्तिलाफात के बावजूद जब ऐसी बका का सवाल आ जाए तो मीडिया भी बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करती है, बहुत अभी भी तारीफ हो रही है ना इस रोल की, ऐसे में की वज़ीर आज़म मैं कहता हूँ भुट्टो साहब ने जो इस हवाले से बातें की है ना वो रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जनाब जारियत होगी तो 1000 साल लड़ेंगे, और वरना कहते रहे क्या कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं है कि यहाँ के अवाम गरीब रहें, फाका कशी में मुब्तला रहें, लिहाजा जंग मसले का हल, आज भी ऐसी तकीरें हुई, अच्छी हमारा आज भी पॉलिसी का यही होना चाहिए बुनियाद, अगर मुसलत की गई, एहतराम नहीं किया गया सरहदों का, और कोई साजिश है हमारे अवाम के खिलाफ, हमें डट जाना चाहिए, वैसे हम दोनों मुल्क गरीब मुल्क है, अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम हमेशा ये कहते हैं कि जंग ना उनके हक में ना हमारे हक में, ये हमारे भी अपने इंटरेस्ट में जाता है कि जी अगर ऐसे डिफ्यूज होती है सिचुएशन, बट सवाल वही है कि आपने ऑलिव ब्रांच थमाई है, ऑफर किया, उसका जवाब क्या आता है वो देखने की बात है। उमर चीमा साहब, OIC में हम शिरकत कर रहे हैं? मेरे ख्याल में कल भी तर्जमान वज़ारत ख़ारजा ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमने OIC में अपना एहतजाज भी किया है, अपना जो मौक़िफ़ है वो भी मौसर अंदाज में उनके सामने पेश किया, और हमने ये फ़ैसला ये किया है कि हमारा जो वफ़द है जो वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में जा रहा है, क़यादत में जा रहा है, वो उस सेशन का बायकॉट करेगा जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जो है वहाँ पे मौजूद होंगी, उस सेशन का बायकॉट करेंगे। वैसे जाएंगे जहाँ पर सुषमा स्वराज साहिबा होंगी, जिस सेशन में वो होंगी उस सेशन का बायकॉट करेंगे। अच्छा, अदरवाइज जा रहे हैं। मैं इसी पे पहले जनरल साहब की राय जान लूं, फिर मैं आप कहते हैं कि ना जाएं। मैं इसका हामी नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ बैठकर बात करनी चाहिए उनसे। अच्छा, कोई आसमानी कुव्वत तो वो नहीं है, बॉयकॉट करें। पहले यहया खान, अभी हम उसके मुखालिफ भी रहे हैं, वो कोई इतनी बड़ी ताकत और शख्सियत क़यादत तो मुल्क की नहीं थी, लेकिन आप जी सफारती सतह के ऊपर जो नहीं, लेकिन यहाँ पे वैसे और अभी देखें मौजूदा हुकूमत जो है वो पिछले 6 महीने से इस्लामिक कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन भारत जैसे मुल्क की सुषमा स्वराज उनकी फॉरेन सेक्रेटरी को इनवाइट करते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर। मकबूजा कश्मीर के जो आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा, वो बड़ा जबरदस्त जुमला था शहबाज शरीफ का, जब उन्होंने कहा कि ये नमकपाशी है कश्मीरियों पे जो जख्म लगे हैं। अगर आप उन्होंने सिफारती तरीक़ेकार से सिफारती महाज इस्तेमाल करना चाहिए, पता नहीं, मैं अभी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ, हमें हैं तो एहसासात बहुत। आप कहते हैं ना जाएं, इनसे बातचीत करनी चाहिए, फिर जाए ना, फिर जाएं। ये क्या है, जब आप चले जाते हैं किसी एक सेशन से निकालते हैं तो उस OIC को तो कबूलियत तो हो जाती कि पाकिस्तान बैठा है। ऐसी क्या आपने मान लिया कि आप OIC के इजलास में तो शिरकत कर रहे हैं? मैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से जरा एक बात कर लूं, फिर उमर चीमा साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अभी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी जो जनरल साहब बात कर रहे हैं,
So how would you say no to him? How would you say no to Saudi Arabia, जो अभी आए उनके क्राउन प्रिंस यहाँ पे, आपके भारी इन्वेस्टमेंट और MOUs, और जिसका क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले रही है और बड़ा ज़बरदस्त यकीनी तौर पे दौरा रहा, आप कैसे उनको इनकार करेंगे? पहली और बुनियादी बात मैं पहले भी ये कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत है और इंडिया की मईशत जो है उसमें काफ़ी फ़र्क है। इंडिया जो है वो अपनी मईशत की बल बोते के ऊपर इन तमाम ममालिक को इंगेज करके बैठा हुआ है जो OIC में है, और आप देख लें इंडिया का जो ट्रेड है और जो उनके वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं इंडिया के, सऊदीया में आप देख लें, UAE में, मिडल ईस्ट में आप देख लें, तो उनके साथ आपको जो बिज़नेस है वो आपको नज़र आ रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स नज़र आ रही हैं, उनके जितने लोग वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान का एक जो मेन प्रॉब्लम है वो इकॉनमी है। तो इस वक्त हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो हमारे कहने से या हमारे चाहने से हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। अगर हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बनानी है तो सबसे पहले हमें अपने आप को मुआशी तौर पे मजबूत करना होगा, लेकिन दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। लेकिन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसका ये ज़रूर किया जा सकता है कि एक फॉरेन मिनिस्टर इज़ नॉट सफिशिएंट टू एंगेज द वर्ल्ड इन अ वेरी इफेक्टिव डिप्लोमेटिक मैनर बाय पाकिस्तान, नॉट वन फॉरेन मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को इनवॉइस चाहिए, और ऐसे इनवॉइस जिनकी हेड ऑफ द स्टेट तक रसाई हो पूरी दुनिया में, और वो लोग पाकिस्तान में इफेक्टिव और की पोजीशंस पे रह के काम कर चुके हों, उन लोगों को इंगेज किया जाए। और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी जो डिफरेंसेस हैं उनको एक तरफ रख के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान शैल मूव फॉरवर्ड, हमें सब लोगों को और प्राइम मिनिस्टर को भी ये चाहिए कि वो अक्रॉस द बोर्ड जाए, उस तरह से ना करे कि वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स की इन कैमरा ब्रीफिंग में जिस तरह खुद नहीं गए, उस तरह अगर करेंगे तो कोई उनके साथ नहीं चलेगा। उनको चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब को इंगेज करें। शहबाज शरीफ साहब टर्की में और मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बिलावल साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वो सियासी इख्तिलाफात साइड पे रखते हुए वो तो बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी, बड़े अच्छे हो जाएंगे। हमारे आर्मी के कुछ लोग हैं, सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूंगा टर्की की, कि मैं प्राइम मिनिस्टर का एनवॉय था, मैं टर्की गया था, और उसमें मेरी प्राइम मिनिस्टर से 1-to-1 मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि टर्की जो है ये कश्मीर में जो बुरहानुद्दीन वानी जब शहीद हुए थे उसके बाद वो उस इशू को लेके OIC में जाएंगे और पाकिस्तान की आवाज़ बनेंगे। उन्होंने हमें कमिटमेंट दी थी, और उर्दुगान की ये कमिटमेंट पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी तकरीर में अपनी स्पीच में उसको इंडोर्स किया है। ठीक है, तो क्यों आज पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिशन टर्की में उर्दुगान से राब्ता करके उनको OIC में उनके मुंह से ये क्यों नहीं बात करवा पा रहा? तो ये हमारी फेलियर है डिप्लोमेसी में। अगर हमें इसको इफेक्टिव करना है तो शॉर्ट टर्म यही है कि डिप्लोमेसी का फेलियर आप इसको करार दे रहे हैं। मुझे आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस आके फिर उमर चीमा साहब भी बड़ी देर से रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं बात करती हूँ एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। चीमा साहब आप कुछ कहना चाहते थे? देखें, शाहनवाज साहब ने अपनी गुफ्तगू में अपनी बात को नेगेट भी कर दिया, और इन्होंने बड़ी लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो बात की कि मुआशी जो हालत होती है किसी भी मुल्क की वो बड़ी एक अहमियत रखती है ताल्लुकात के अंदर। और मैं अब इस मौके के ऊपर ये नहीं कहना चाहता कि हमें 70 साल के अंदर इन हालात तक किसने पहुँचाया और कैसे पहुँचे। बहरहाल हुकूमत सफारती सतह पे जो कोशिशें कर रही है पिछले 6 महीनों में कि जिसकी प्रायोरिटी ही सिर्फ ये कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, उसका ही नतीजा है कि इवन प्राइम मिनिस्टर खुद जो है लीड कर रहे हैं फ्रंट से, और बड़े मुदब्बराना अंदाज में इन हालात की संगीनी के अंदर मैं समझता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बट जनरल साहब ने भी कहा था ना OIC के कॉन्टेक्स्ट में कि हमें खुद को इतना हल्का नहीं करना चाहिए। ताल्लुकात के अंदर देखें, सफारती सतह जज्बाती बातें हम जलसों में और TV पे बैठ के तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब सफारती ताल्लुकात के अंदर आपको बहुत से मल्टीपल जो इश्यूज हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको सामने रखना पड़ता है। लेकिन ये इस कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, वजन नहीं है, और वहाँ बजाय इसके देखें OIC जो है कहेंगे आपको तो आप उनको इनकार तो नहीं कर सकते। मेरी आप गुजारिश सुने, OIC जो है
مسلم ممالک کا ایک بڑی ایک اہم پلیٹ فارم ہے. پہلے بھی ہماری وزارت خارجہ اپنا موسم انداز میں اپنا موقف وہاں پہ رکھ چکے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احتجاج بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کہ ہم اس سیشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ جگہ جو اتنا امپورٹنٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے لابی اور اپنا موقف جو ہے وہ باقی اسلامک ممالک کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں. یہ خالی پاکستان کا ایشو نہیں ہے, وہ تو ایک اسپن ڈاکٹرن کے طور پہ ایک گیمکری اپنی الیکشن کیمپین کے اندر اپنے, جس طرح بھی آپ نے بھی کہا کہ ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے پولیٹیکل گینز کے لیے, اور پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے مودی اور ان کی پارٹی کا کہ وہ اس قسم کے حالات سے کرتے. لیکن ایسے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہے اس سے ایک چیز بڑا سامنے پوری دنیا کے سامنے آیا ہو رہی ہے کہ پاکستان بڑا ذمہ داری سے جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کوئی یہاں پہ کوئی ہیجانی کیفیت نہیں ہے, کوئی جنونی کیفیت نہیں ہے, اور یہاں پہ تمام پولیٹیکل فورسز اور ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہو کے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے بھی بالکل ہمہ وقت تیار ہیں. صحیح. بٹ چانجو صاحب, جس طریقے سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹریک ریکارڈ ہے مودی سرکار کا, بی جے پی کا, اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آج آپ نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت ان کے پائلٹ کو رہا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ اس کے بعد وہ ڈی ایسکیلیشن جو آج وزیر اعظم نے بارہا کہا کہ ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے, اور اس کے بعد سے پھر وہی حرکتیں نہ ہوں جو بڑے عرصے سے چل رہی ہیں, کبھی ایک ڈرامہ کبھی دوسرا ڈرامہ, الزام پاکستان پہ, ثبوت کوئی نہیں. یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ ہندوستان کی طرف سے دائمی طور پر ایسی پالیسی بنائی جائے جو ہمارے سے بالکل ہی دودھ اور چینی کی طرح ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. ان کی پارٹیوں کی بھی زندگی اسی میں ہے کہ ہمارے خلاف بولتے رہیں, نفرتوں کا ماحول پیدا کرتے رہیں. سچی بات تو یہی ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو ایسا رول ادا کرتی ہیں. لیکن میں ایک بات اور تو آج بی جے پی کی حکومت تو اس اعلان کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے, تو بی جے پی کے الیکشن میں تھوڑا بہت حصہ تو پھر آپ نے بھی ڈال دیا کہ جی واقعی وہ کہہ رہے ہیں وکٹری ہے جی ہماری, واپس آ گیا ہمارا پائلٹ ایک روز کے اندر. اب یہ تو ہم نے کیسا سفارتی کام کیا, یہ تو کامیابی ملی. میں عمر چیمہ صاحب کو آج سن رہا ہوں اور لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے متعلق جو ان کی سوچ ہے وہ بڑی ایک واضح ہے. تو یہ تو سوال ان سے پوچھے, یہ آپ کو جواب دیں گے. میں اس کا ابھی نہیں دیتا. میں کوشش کر رہا ہوں, اپنے آپ کو پابند کر رہا ہوں کہ ان حالات میں ایسی باتیں نہیں کریں, ورنہ کل کی بریفنگ میں پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں جاتے؟ اس میں کیا بات ہے؟ میں یہ باتیں آج نہیں, یہ چند دن جب ہم بحران میں ہیں, ہمیں اختلافی مسائل میں چرچا ہے. میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا, جنرل صاحب نے بھی کہا, یہ یو ای ہے کیا؟ ہاں متحدہ عرب امارات. تو میں ایسے بڑا مزے سے بول رہا ہوں, اتنی بڑی تو ریاست ہے. جب چاہے آپ کے وزراء بڑے بڑے لوگوں کی وہاں جوتے اترواتے ہیں, کیا کچھ کر لیتے ہیں. ہمارا ملک کچھ نہیں, ایٹمی ملک ہوتے ہوئے مقام ڈینگے مارتے پھرتے. ابھی میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے سنا. ابھی میں عراق گیا چیئرمین سینٹ کے ساتھ. وہاں ایک 5 بڑی شخصیتیں, ان میں سے ایک شخصیت سے وہ پاکستانی ہے. 50-55 سال سے پاکستان نہیں آئے, لیکن اس نے کہا میں فخر ہے مجھے, میں پاکستان. وہ ایک ہی بات کر رہے تھے سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ. یہ بات ہے, اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. جب بھی ہنگامی حالات ہوں ہم ایسی باتیں سوچیں وطن پرستی کی. یہ دائمی اس نے کیا کہا یہاں انڈیا کا اثر بڑھ رہا ہے, میں پریشان ہوں, آپ توجہ کیوں نہیں دے رہے, یہاں ویزا کی آسانیاں کیوں نہیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ انہوں نے کہا یہاں کاروباری جو معاملات ہیں جس میں سے پیسے کی لین دین ہے, ہمارے لوگوں کو آنا جانا ہے, پاکستان کیوں اس پہ توجہ نہیں, کابرس کی بنیاد پہ کیوں یہاں توجہ نہیں دے رہے ہو. خدا کے واسطے پاکستان یہاں توجہ دے. عراق میں بہت بڑی مارکیٹ ہے. سب سے بڑا فیکٹر تو وہی ہے نا اکانومی. تو آج میں جس پہ سب بات کر رہے ہیں کہ جی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ان کی اکانومی دیکھیں آپ اپنی. میرے سامنے وہ آیت اللہ بشیر صاحب تھے, وہ 5 بڑی شخصیات ہیں عراق کی طاقتور, ان میں سے ان کا ایک ہی سوال تھا کہ پاکستان کیوں توجہ نہیں دے رہا ان ممالک میں. یہ دیکھیں اب اس جو OIC جو بھی کہے, اس میں کوئی امریکہ تو نہیں بیٹھی, جی برطانیہ تو نہیں بیٹھی, جرمنی تو نہیں بیٹھی, روس تو نہیں بیٹھا جس سے ہماری جان جائے. یہ ہمارے بھائی ہیں. کل تک ہمارا عشق معاشقہ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ. عرب امارات ہمارا محبوب ترین دوست ہے. ان کو بولنا, ان کو سمجھانا, ان پہ پریشر ڈالنا تو آپ کو چاہیے نا. ان کے سامنے بے بسی وزارت خارجہ کی ناکامی ہوگی نا. یعنی یہ اتنا مشکل ٹاسک ہونا نہیں چاہیے. کیا اس میں کیا مشکل ہے؟ میں کوئی زیادہ تنقید نہیں کر سکتا, میں اتنا ماہر نہیں ہوں ان معاملات کا, لیکن ان کے سامنے کائے کی بے بسی ہے.
اتنے تو ہم نے طاقت. پر اصل بات وہ ہے جو انہوں نے بھی کہا اکانومی کی بات کی کہ انڈیا اتنی بڑی اکانومی ہے وہ اپنے اثر و رسوخ جو ہے وہ پھر اسی بنیاد پر تو پوری دنیا میں کرتے ہیں. ہم کوئی توجہ نہیں. جب بھی ہمیں مشکل درپیش آتی ہے سارے فلسفے ساری باتیں اس وقت نکلتی ہے جب حالات امن ہو. تو اس وقت ہم کوئی بھی نہیں سوچتے کہ آگے ہوگا کیا. ابھی ترکی ہے, ترکی ہمارے لیے جان دے رہا ہے, ہم اس کے لیے جان دے رہے ہیں. سعودی عرب ہے, ابھی دیکھو ڈھول بج کے کل تک اس واقعے نے کچھ ڈھول بند کیے ہیں. بھائی وہ آئے بس یہ ہو جائے گا. یہ شیخ محمد ہے دبئی والے, جی اب بہت بڑی چیز ہے, لیکن ان کا تعلق رہا ان کے والد کا پاکستان ہے. یہ یہاں سے پیسے لیتے کھاتے رہے ہیں, بہت بڑے ملک بن گئے. آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ اکانومی سب سے بڑی چیز. جنرل صاحب یور ٹیک آن دس. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا, کہتے ہیں نا جنہ دے کر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو یہ وہی والی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اکانومی جو ہے وہ بھارت وہ جتنا مرضی کر لے, جارحیت کر لے, اپنا اصل رنگ دکھا دے, پروپیگنڈا ڈرامہ. تو دیکھیے میں تو اس بات سے رانجھا صاحب کی بات میں بھی, چانڈیو صاحب کی بات میں بھی, چیمہ صاحب, بالکل بہت وزندار بات ہے کہ جب تک آپ خود اپنے اکانومی آپ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں, پاکستان جب بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جائے گا, درخواست کرے گا, لوگوں سے قرضے لے کے چلے گا, تو پاکستان کی تو یہ سوچ رہے گی. میں بات اور ہی کر رہا تھا, دیکھیے پاکستان کے انٹرسٹ میں جو اس وقت چیزیں ہیں جو بھی کریں گے ہم ٹوٹلی اس کو سپورٹ کریں, پاکستان کا فائدہ ہوگا. جس میں چانی صاحب بات کر رہے ہیں بالکل 100% بات اس سے لگ گئی ہے. آپ نے جب یہ OIC میں سشما سوراج چلی گئی تو یہ آپ نے بی جے پی کو ایک بہت بڑی وکٹری پوائنٹ دے دیا آپ نے اس کا. دیکھیے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ انڈین ڈیلیگیشن کو OIC میں ایک گیسٹ آف آنر آپ نے ایکسپٹ کروا دیا. اس میں دیکھیے بہت سارے اس کے پہلو ہیں. کیا ہم آج یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ, چونکہ ہم اکنامکلی کمزور ہیں, ہماری پارلیمنٹ نے آج بالکل واضح طور پہ بات کی ہے یہ, اور مجھے آج اپنی پارلیمنٹ بہت فخر ہے. انہوں نے کہا جی کشمیر سینٹرل ہے سارے ایشو کا, جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم نہیں ہو سکتا. تو کیا ہم بھارت کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن کے سامنے اپنا یہ سٹینڈ چھوڑ دیں گے اس کا اپنا, چونکہ سعودی عربیہ کو پسند نہیں آئے گی بات. یہ جب OIC میں جا کے آپ بات ہی نہیں کر سکیں گے, کیا OIC ایز اے ہول سشما سوراج کو کنڈم کرے گی؟ میں کر سکتی ہے اس چیز میں. یہ جب انہوں نے اس کو بلایا ہے یہ سب کچھ طے کر کے بلاتے ہیں, ایسے تو نہیں بلاتے ان لوگوں کو, یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. کنڈیم کرنا ہوتا تو بلاتے ہی ہیں نا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں اس سے کہ آپ جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ نے یہ ساری کوئی چیزیں, اب تو ہم آلریڈی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, نوے پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس چیز پہ. اس میں ٹھیک ہے بلائیں اس کو, پاکستان جائے نہ جائے. میں بات جو یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم صرف اگر ہم اکانومی ہی کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ بھول جائیں سارے انٹرسٹ جو آپ سے سارا کچھ ہے. اکانومی تو آپ کو تبھی ڈیولپ ہوگی جب آپ بالکل اپنے آپ کو ایک جو بھارت چاہتا ہے اس کی بات ماننا شروع کر دیں, اس میں سارا ماننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے سر, میں لاسٹ کامنٹ چاہوں گی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ سے. دیکھیے جی, ہمیں اس وقت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت کا اور اپوزیشن کا اور تمام پارلیمنٹ کی جو وائس ہے وہ بڑی اس وقت یونٹی اور یونیفائڈ ایک میسج گیا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی جنگ یا انتہا پسندی کی طرف جانے والا ملک نہیں ہے, اور ہم بڑے میچور لوگ ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہیونگ دیز نیوکلیئر ویپنز ود اس, اور جو وار ہے وہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے. ہمارا لیڈرشپ کا جو رسپانس ہے وہ بہت افیکٹولی دنیا کو کنوے ہوا ہے. دس از آر سکسیس. سیکنڈ سکسیس پاکستان کی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پاکستان کے میڈیا کو کرٹیسائز نہیں کیا, انہوں نے انڈیا کے میڈیا کو کرٹیسائز بھی کرنا شروع کر دیا ہے. اور تھرڈ چیز یہ ہوگی کہ جو ہمیں افیکٹولی کام کرنا چاہیے شارٹ ٹرم میں, کہ ہمیں افیکٹو ڈپلومیسی کرنی چاہیے ود ان دا مسلم ورلڈ کرنی چاہیے پہلے, جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں, اور اس کے بعد پھر ایکسٹرنلی ہمیں جانا چاہیے, یورپ میں جانا چاہیے, US میں جانا چاہیے, اور یہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے یہ بہت افیکٹولی ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کو کرتے وقت ہمیں اکراس دا بورڈ یعنی کہ پارٹی رائنز کو چھوڑ کے جانا چاہیے. بہت شکریہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, عمر چیمہ صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.